الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سینیٹر محمد صدر ایئر وائس مارشل انور محمود خان صاحب، میڈم حاضرین کرام، اقبال اکادمی کی جانب سے یوم آزادی کے مناسبت سے منعقدہ اس خصوصی سیمینار میں آپ کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آپ ایک تصور کریں کہ کوئی انسان اپنی یادداشت کھو دے اور وہ یادداشت کھونے کے بعد جو اس کو کہا جائے وہ اس کو تو صحیح تسلیم کر کے اس کے مطابق وہ ایکٹ کرنا شروع کر دے۔ اس کی یادداشت، کسی فرد کی یادداشت اس کا ماضی ہوتی ہے۔ اب اسی چیز کو آپ ایک بڑے پرسپیکٹو میں قوموں کی تاریخ میں دیکھیں۔ قوموں کی تاریخ قوموں کا ماضی ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی تاریخ کو بھول جائے، اپنی درست تاریخ کو چھوڑ کر اور سنی انسنی باتوں پر اعتبار کر کے اس لحاظ سے آگے چلنا شروع کر دے تو یہ اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو کسی ایسے شخص کا ہوتا ہے جو اپنی یادداشت کھو دے۔ یہاں پر ہمارے مقررین تحریک پاکستان اور آزادی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں اپنی ابتدائی گفتگو میں صرف چند ایک جو کانسپریسی تھیوریز پاکستان کے حوالے سے چلتی ہیں اور جو نظریات پھیلائے جاتے ہیں پاکستان بننے کے بارے میں، اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہندوستان جس کو برطانوی ہند کہا جاتا ہے، وہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایک ملک یا ایک وفاق نہیں رہا۔ یہ بات سراسر ایک جھوٹ ہے جو کہ انگریز کے دور میں کانگریس نے پھیلائی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ برطانوی سامراج کو یہاں پر توالت دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مثلا حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھی نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مثلا جب انگریز آیا تو انہوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دی، ادھر پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی، ادھر کو 500 کے قریب دیسی ریاستیں تھیں، اور یہ اس طرح بہت ساری حکومتیں تھیں، بہت سارے ایسے حکومتیں تھیں جن کے اپنے کرنسی تھی، اپنے پاسپورٹ تھے۔ تو یہ کہنا کہ ہندوستان ایک ملک ہے جس کا جغرافیہ اس کے سمندر اور اس کے پہاڑ بناتے ہیں، یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ دوسری جو چیز ہے جو ایک کانسپریسی پھیلائی جاتی ہے کہ برطانیہ وہ جنگ عظیم دوم کے وجہ سے اس کو ہندوستان چھوڑنا پڑا، ورنہ ہم لوگوں کی کوئی قابلیت نہیں تھی کہ ہم آزاد کروا سکتے۔ خواتین و حضرات، برطانیہ جنگ عظیم دوم جیت گیا تھا۔ پوری تاریخ میں برطانیہ جتنا طاقتور اور جتنا معاشی طور پر مضبوط جنگ عظیم دوم جیتنے کے بعد تھا، نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ اس کے بعد کبھی تھا۔ حتیٰ کہ دسمبر 1946 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستان پر برطانوی جو قبضہ ہے اس میں 20 سال کی توسیع کی، تو صرف 2 ماہ 11 دن کے بعد 20 فروری 1947 کو کیا ہو گیا کہ برطانوی وزیر اعظم ایٹلی کو اناؤنس کرنا پڑا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ، اور وہ اب ویب سائٹس پر اویلیبل ہیں، ان کی کیبنٹ کی کارروائیاں، ان کی پارلیمنٹ کی کارروائیاں، واحد وجہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلم لیگ تھی جس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ یہاں سے چھوڑ کے جائیں۔ یہ کسی صورت بھی جنگ عظیم دوم اس وجہ نہیں تھی کہ انگریز جو ہے وہ پاکستان کو یا اس کو چھوڑ کے جائے۔ ایک اور چیز جس کو کہ خاص کر کے کتابوں میں لکھا گیا ہے، انٹرنیٹ پہ بہت پھیلایا جاتا ہے کہ گاندھی اور نہرو اور کانگریس نے یہ ملاقات کروایا۔ اس میں ایک تکلیف دہ سچویشن ہوئی۔ کوئی چند سال پہلے، 10-12 سال پہلے ایک کوئی کلپ چلا، اگرچہ وہ ایڈیٹڈ کلپ تھا، اس میں گفتگو نامکمل تھی ڈاکٹر جاوید اقبال کی، کہ جنہوں نے انہوں نے کہا کہ گاندھی اور نہرو نے ہندوستان آزاد کروایا، جبکہ وہ اگر ڈاکٹر صاحب کی بھی آپ پوری گفتگو سن لیتے تو اس میں ان کا موقف یہ تھا کہ ان کا جو ریئیکشن تھا ہندوؤں کا، اس نے مسلمانوں کو الگ ہونے پر مجبور کیا، ورنہ قائد اعظم تو بڑے عرصے تک اکٹھے رہنے کے حامی تھے۔
تو یہاں پر یہ میں بات ایک بتانا چاہتا ہوں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، آپ اس چیز کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ جتنی تحریکیں گاندھی نے چلائیں وہ سب کی سب ناکام ہوئی. وہ ساری تحریکوں کا نتیجہ صرف اس صورت میں نکلا کہ انگریز کا ہندوستان پہ قبضہ جو ہے وہ مزید مضبوط ہوا. یہ قائد اعظم کی تحریک تھی، یہ مسلم لیگ کی تحریک تھی جس نے پورے ہندوستان کو آزادی دلوائی. ایک اور موقف جو ہے، جو کہ میں کچھ عرصہ پہلے پرنٹ میڈیا میں آیا کہ جی قائد اعظم کا جو پاکستان ہے، اور اس پہ میں تھوڑی ذرا گفتگو تھوڑا میں اس پہ ایمفسائز کروں گا کہ قائد اعظم کا پاکستان 1971 میں ختم ہو گیا تھا. یہ قائد اعظم یا علامہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے، یہ کچھ اور لوگوں کا پاکستان ہے 1971 کے بعد. اور ایک یہ ریسنٹلی چند دن پہلے 14 اگست 13 اگست اس کے آس پاس سوشل میڈیا پہ ایک اور گفتگو چلتی رہی. انجم صاحب کو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. وہ یہ تھا کہ جی سکھ دعوے دار ہیں کہ پنجاب خالستان کا حصہ ہے، ایران دعوے دار ہے کہ بلوچستان ہمارا ہے. اس طرح کر کے تو بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں. تو سامعین کرام، آج پاکستان جن جغرافیائی سرحدوں پر قائم ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جن جغرافیائی سرحدوں پر قائم ہے، یہ سرحدیں وہ ہیں جو 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے مقرر کی. ایک بہت مشہور اقتباس ہے، یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا. 1930 کے خطبے سے علامہ اقبال نے کہا I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest of India. یعنی یہ علاقہ جو پاکستان ہے، کم از کم یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کا جو فائنل ڈیسٹینی ہے، جو مقدر ہے کہ یہ ایسا ہونا ہے، وہ ان 4 صوبوں پر مشتمل ایک آزاد ملک ہے. علامہ اقبال اسی خطبے میں شمال مغربی ہندوستان یعنی موجودہ پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کو یونٹی آف لینگویج، ریس، ہسٹری، ریلیجن اینڈ آئیڈینٹی آف اکانومک انٹرسٹ کی بنیاد پر ایک قوم قرار دیتی ہیں. اس کے علاوہ علامہ صاحب کا مشہور شعر ہے، وہ بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. حضرات گرامی، پاکستانی قوم علامہ اقبال کے تصور قومیت پر ایک قوم ہے. یہاں پر رہنے والے مسلمان ایک قوم ہیں اور اس قوم نے اپنے لیے یہ ملک بنایا. اب اس موضوع کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم چیز جو لیٹرز آف اقبال ٹو جناب میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھا، After a long and careful study of Islamic law, I have come to the conclusion that if this system of law is properly understood and applied, at least the right to subsistence is secured to everybody. But before enforcement and development of Sharia of Islam, that is impossible in the country without a free Muslim state or states. حاضرین کرام، ایک آزاد مسلمان ریاست جس میں کہ ایک پارلیمنٹ، کیونکہ اس خط میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اب موجودہ عہد میں اسلام اس بات کا اتحاد میں آپشن موجود ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے، جو مسلمانوں کی اسمبلی ہے، اس کی حیثیت وہ ہے جو پہلے خلیفہ کی تھی اور اس کا کام اجتہاد کرنا ہے. تو اگر ایک آزاد مسلمان ریاست میں شریعت کا نفاذ اس طرح ہو کہ جس میں اجتہاد پارلیمنٹ کرے، تو اس کے ذریعے ریاست کے تمام شہریوں کو معاش دستیاب ہوگا.
اس ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اس میں سب کو لباس ملے گا، سب کے سر پہ چھت ہوگی. کیونکہ اقبال نے جس مملکت میں جہاں ہم موجود ہیں جب اس کا تصور پیش کیا تو اس میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو نافذ کیا جائے اور اس میں ڈیولپمنٹ ہو لاز میں تو یہ پاسبل ہے. ایک اور بات بڑی اہم، خاص کر کے کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ادھر گوجرا میں، جڑا والا میں ایک واقعہ ہوا. تو اس حوالے سے بھی دو چیزیں ہیں جو بیک وقت اس علاقے میں امن کے لیے اقبال نے نشاندہی کی ہے. ایک خطبہ الہ آباد میں اور ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام اس خط میں، اسپیسیفکلی میں بات کر رہا ہوں اس خط میں، جس کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف اس لائن پہ ختم ہوتا ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم ایک آزاد ملک کا مطالبہ کریں. تو یہ میں پہلے علامہ صاحب کے خط سے اقتباس پڑھتا ہوں. ان دا نارتھ ویسٹ انڈیا alone there have been at least 3 riots during the last 3 months and at least 4 cases of vilification of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam by Hindus and Sikhs. In each of these 4 cases the vilifier have been murdered. There have also been cases of burning the Quran in Sindh. I have carefully studied the whole situation and believe that the real cause of these events is neither religious nor economic. It is purely political. اور خطبہ الہ آباد سے ایک اقتباس جو اس پولیٹیکل سچویشن جو کل ہوئی ہے بدقسمتی سے، اس کا کے بعد جو ہوا ہے اس پہ علامہ صاحب اپنا خطبہ الہ آباد میں اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں. اور یہ خطبہ الہ آباد وہ ہے جس میں اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا. I entertain the highest respect for the custom, laws, religious and social institutions of other communities. Nay, it is my duty according to the teachings of the Quran even to defend their places of worship if needs be. تو پاکستان جو بنا ہے وہ علامہ اقبال کے بتائی ہوئی جغرافیائی سرحدوں پر بنا ہے. وہ اس لیے بنا ہے کہ یہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو اور یہاں پر نہ تو کو اس طرح کی پولیٹیکل امن و امان کی سچویشن ہو جو بدقسمتی سے کل ہوئی، اور اگر ایسی سچویشن ہو تو لا انفورس ہو تاکہ اس کو روکا جا سکے. اور اس مملکت میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کی پلیسز آف ورشپ کو، ان کی لائف کو، ان کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کریں. تو یہی اب باقی میں اب مجھے استقبالیہ کلمات کہنے تھے لیکن وہ کل والی سچویشن کی وجہ سے تھوڑا طویل مجھے گفتگو کرنی پڑی. تو میں آپ کے اور مہمان مقررین کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. آپ سب کو میں اقبال اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی تشریف آپ کی کروا